بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ درود شریف پڑھ دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ واجب الاحترام قابل تقریر محترم و مکرم بزرگان دین، عزیز بزرگ نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو کلمے کی دولت، یہ عظیم دولت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان جب اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا اللہ شکر کرنے کی توفیق دیں، بلکہ اپنی مثال سے بڑھ کر انسان اپنے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ انسان کو اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں کہ انسان کبھی بھی اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ محرم کیونکہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ آج جمعۃ المبارک 9 محرم الحرام ہے، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، یہ سمجھنے کی تاریخ کا یہ جو اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا یہ سانحہ ہے، جو کہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو عصر سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اصل میں اسلام کی جو تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے نا تو اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا اسلام جو ہے یہ قربانیوں کے ساتھ قائم ہوا ہے۔ اس کا جو درخت پروان چڑھا ہے، جو اس کی ہمیں شاخیں، یہ جو ہرا بھرا ہمیں یہ نظر آتا ہے، اس میں جو اصل پیچھے بنیاد ہے وہ قربانی ہے۔
کہ قربانی کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسلام کے درخت کو، ایمان کے درخت کو جو ہے جلا بخشی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، ایک جوش پیدا کرتے ہیں، ایک ولولہ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کی بقا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنا تن، اپنا دھن، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اور یہی ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا، جن کا ہم نام لیوا ہیں، انہوں نے ہمیں درس اور سبق دیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو سب جانتے ہیں۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، کون سی حدیث پڑھی ہے؟ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جوان مردوں کے جو سردار ہوں گے، جو جوانوں کے سردار ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ الحسن والحسین۔ کہ کون ہوں گے بھلا؟ حسن اور حسین۔ مطلب یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہمارا جنت میں داخلہ ہو جائے، جنت میں ہم اپنی مداخلت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حسن اور حسین کا پلہ تھامنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ کہ اگر حسن اور حسین کو ہم نے نہ مانا، ان کا پلہ نہ تھاما، ان کے پیچھے نہ چلے، تو ہم جنت میں جانے کے مستحق نہیں۔ تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو حسینی بنانا اور حسینی کہنا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے میں ہی مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اسی میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ چند ایک باتیں جو کہ تاریخ کے مطابق ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ بھائی تاریخ یاد رکھا کریں۔ اگر ہم تاریخ نہیں نہ یاد رکھیں گے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ اسلام پر عمل کرنے سے عاری ہوتے جائیں گے۔ قرب قیامت کے نزدیک کیونکہ فتنے بڑے عام ہیں، جگہ جگہ فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہوتا ہے نا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا کہ اگر الفتنہ تو اشد من القتل، ایک بندہ خرابی کرتا ہے نا، خرابی کر رہا ہے، پتہ ہے اسلام کے لیے اب نقصان دہ ہے، اسلام کا نقصان کر رہا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کام ختم ہو۔ لیکن جو فتنہ جو بڑھتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ اندر ہی اندر سے لوگوں کو کیا کرتا جاتا ہے؟ ڈستا بھی جاتا ہے اور ان کا ایمان چھینتا جاتا ہے۔ تو فتنہ جو ہے یہ بہت بڑی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ تو اکابرین نے، بزرگان دین نے، علماء کرام نے جو باتیں ذکر کی ہیں، جو تاریخ لکھی ہے، اس کے مطابق چند ایک باتیں جو ہیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، بلکہ یاد ہونی چاہیے ہمیں اپنی تاریخ، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو آگے بتا سکیں، جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ میں نے جیسے پیچھے ذکر کیا تھا کہ بچوں کو ڈراموں کے نام، بچوں کو ایکٹروں کے نام، بچوں کے کھلاڑیوں کے نام، بلکہ یہ کئی چیزیں یاد ہوتی نہیں یاد ہوتی تھی، اسلام کی تاریخ نہیں یاد ہوتی، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کیا ہمیں دیا ہے اور ہم نے کس کے نقش قدم پر چلنا ہے اور کیسے ہم نے اس پہ چل کے کامیاب ہونا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام حسین کون ہے؟ یہ تو ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ کون ہے سیدنا امام حسین؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا ہیں؟ فرزند ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ نواسہ ہیں۔ اس لیے ان کو کیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے یہ جنت کے جوان مردوں کے سردار ہیں، کون بلا؟ حضرت حسن اور حسین، کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جیسے یہ جنت کے جوان مردوں کے سردار یہ ہوں گے، ایسے ہی جنت کی جوان عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا جو ان کی والدہ محترمہ وہ ہوں۔ اور حضرت فاطمہ پتہ کون سی ان کی والدہ کون ہے؟ سجدہ رات کو اتنا لمبا کرتی ہیں کہ اللہ کی رات ختم ہو جاتی لیکن فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، وہ ختم ہو کہ یا اللہ فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہو، تیری رات ختم ہو۔ اور اتنی باحیا ہیں، اتنی باحیا ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کے نظر نہ پڑے۔ یہ وہ خاتون ہے، اور اتنی باحیا ہیں، اتنی باحیا ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لینے کے لیے آئے گھر کہ بیٹی چلو، باپ آتے ہیں نا بیٹیوں کو لینے کے لیے کہ آجو گھر میں چلتے ہیں، میکے جاتی ہیں تو کہنے لگی میں جاؤں گی، پہلے میرے خامد کو آنے دیں۔ حالانکہ لینے کے لیے کون آ رہا ہے بتائیں ذرا بول کر، کون لینے آئے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، کہ جن کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ بیٹی آؤ چلتے ہیں۔ نہیں جا رہی ہیں کہ میرا خاوند آئے گا تو اجازت لے کر جاؤں۔ سبق دے رہی ہیں خواتین کو، عورتوں کو، کہ تمہارا گھر جنت تب بنے گا جب تم اپنے خاوند کی فرما بردار ہوگی، جب تم کیا ہوگی؟ خاوند کو سردار مانو گی۔ اللہ نے اسی الفاظ کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر سردار ہیں۔ تشدید کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ سختی کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ مرد عورتوں پہ سردار ہیں۔ اگر عورت گھر کی سردار بننا شروع کر دے گی تو گھر نہیں چلے گا، وہ گھر صحیح نہج پر نہیں چلے گا، وہ گھر کیا جنت کی بجائے کسی اور کیا بن جائے گا؟ جہنم کا گڑھا بن جائے گا، جب گھر میں مرد کی سرداری نہیں رہی۔ تو کہہ لیں ابا جان جاؤں گی، میرے خامن کو آنے۔ حضرت علی گھر میں آتے فرماتے فاطمہ چلی جانا تھا، تمہیں پتہ ہے کون آئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے گھر میں۔ فرمایا نہیں، اگر میں آج چلی جاتی تو کیا عورتوں کو کیا سبق ملتا؟ پھر تو ہر کوئی عورت چلی جاتی۔ تو وہ کہنے لگی اور میں اس لیے بھی نہیں گئی کہ میں نے کہا آپ سے اجازت لینی ہے تو میں نے جانا یوں ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ یوں جانا ہے، آگے میرے والد محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، درمیان میں ہوں گی، اور پیچھے آپ کیا ہوں گے؟ میرے پیچھے آپ ہوں گی۔ اب دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کون سی حکمت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے جانے کا انتخاب ایسے کر رہی ہیں۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کون ہے؟ فاطمہ الزہرا، اور پیچھے کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ فرمانے لگی آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہوں گے تاکہ مجھ پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھیں گے، جہاں پر کون قدم رکھیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھیں گے، وہاں پر میں اپنا قدم رکھوں گی، وہاں پر میں کیا رکھوں گی؟ اپنا قدم رکھوں گی، تاکہ زمین کے ذرات سے بھی میرا پردہ ہو جائے، کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر فاطمہ کا پاؤں بھی آیا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کس کا پاؤں آیا تھا؟ فاطمہ کا پاؤں آیا تھا۔ اور جہاں پر میں قدم رکھوں گی وہاں پر آپ قدم رکھنا، تاکہ آسمان سے بھی پردہ ہو جائے، کہ آسمان والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہاں پر فاطمہ کا پاؤں آیا تھا۔ یہ وہ خاتون ہے، حیا کی اتنی پیکر ہیں، اتنی حیا والی ہیں، اتنی با پردہ عورت ہے۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ خاندان ہے۔ اور حضرت امام حسین وہ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدے میں چلے جائیں اور اوپر آ کر حسین بیٹھ جائے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ المنورہ کے بازاروں میں پھرتے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ہونٹوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے۔ اس شخصیت کو 10 محرم الحرام
سن 61 ہجری کو عصر سے پہلے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اب ذرا بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس میں جو مسائل آئیں گے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تاریخ ذہن میں آ گئی ہے؟ کون سی تاریخ بتائی میں نے؟ 10 محرم الحرام، سن کون سا ہے؟ 61 ہجری ہے، اور عصر کی نماز سے پہلے یہ کیا ہو گیا؟ واقعہ رونما ہو گیا۔ اصل میں یہ جو اس کی بنیاد پڑ چکی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محافظ تھے، جو ان کے دروازے پہ کھڑے تھے، کون تھے بھلا؟ حضرت امام حسن اور حسین تھے۔ اللہ تیار کر رہے تھے انہیں، اللہ رب العزت کیا کر رہے تھے؟ تیار کر رہے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات کیا ہونے پیش آنے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ہوئی ہے، ان کے بعد خلافت کن کی آئی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے۔ اب جب ان کی خلافت آئی ہے تو جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت یعنی کہ شہید کیا ہے، تو وہیں سے پھر یعنی کہ کیا ہوا؟ تھوڑے اختلافات صحابہ میں بھی آپس میں ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا ذرا کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ ہے کن کے؟ حضرت عثمان غنی کے۔ اب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کن کی خلافت ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی، جو باپ ہے کن کے؟ حضرت امام حسن اور حسین کے۔ اب حضرت عثمان غنی کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حضرت علی کی خلافت آتی ہے نا، تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیا تھے؟ شام کے امیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ ایسے کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن لوگوں نے شہید کیا ان کو ختم کریں، ان کو قتل کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے کہ بھئی قتل میں کروں گا، انہیں واقعتاً میں نے کرنا ہے، انہوں نے کہا مجھے غلط کیا میں انہیں کروں گا، لیکن نا ابھی ہمارے اندر ذرا تھوڑی، میں حکومت کو سنبھالوں پھر بدلہ لے لیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ بدلہ لیں۔ کیونکہ جو بندہ حکومت پہ بیٹھتے ہیں اس نے اگلے بندوں کو بھی دیکھنا کہیں ہم سے زیادہ تو نہیں پاورفل، بھی حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے نا، ہر کام ایک حکمت عملی سے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پائے کے نہیں لڑائی کے مطابق ایک بندے کا قد 6-7 فٹ، ایک بیچارہ اتنا سا ہے، یا تو اللہ کو معجزہ کر دے وہ تو ایک الگ بات ہے، اللہ رب العزت کرنے والے، لیکن پہلے قرائن کو دیکھ کر پھر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے نا، قرائن کو دیکھ کر پھر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے نا۔ جیسے آپ نے اپنے گھر میں مہمان بلانے ہو، آپ کا گھر 2.5 مرلے کو، آپ 400 بندہ بلا لے، کہاں بٹھائیں گے؟ اب تو یہ کہیں گے نا بھائی میری گنجائش نہیں، آپ 20 بندے لے کر آئیے گا یار، تاکہ میں آپ کا اچھے طریقے سے اکرام کر سکوں۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی کہنے لگے بدلہ لیں گے بھائی، ذرا تھوڑے دن کیا کر جو ٹھہر جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ بدلہ نہیں لیں گے تو میں بیعت نہیں کر رہا آپ کے ہاتھ۔ کیا نہیں کر رہا؟ ابھی بیعت نہیں کی میں نے، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا، ابھی نہیں کروں گا، ابھی نہیں کروں گا۔ اب کچھ لوگوں نے اسی بات کو لے کر حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے ابھی کیا کیا؟ انہوں نے کہا بیعت میں کروں گا لیکن ابھی نہیں میں کروں گا۔ اب ان کے آپس میں جنگیں بھی، مختصر میں بتاتا ہوں کہ ایک جنگ جمل ہوئی اور دوسری جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ صفین ہوئی ہے۔ جنگ جمل جو ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کو بھی جا کر کہا، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ جنگ جمل میں شریک تھیں اور ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل رکھا گیا ہے۔ اس جنگ کا نام کیا رکھا گیا؟ جنگ جمل رکھا گیا ہے۔ حالانکہ صحابہ آپس میں جب یعنی کہ مسلمانوں کی جو آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں یہ اجتہادی جنگیں ہیں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فقہ کا اصول ہے کہ جب اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کو مسئلہ اخذ کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو اس کو کتنے ثواب ملتے ہیں؟ 2 ثواب ملتے ہیں۔ اس کے لیے کتنے اجر ہوتے ہیں؟ 2۔ اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو جائے تب بھی اس کو 1 ثواب مل کے رہتا ہے۔ اب دونوں طرف سے اجتہاد تھا، ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی کیا ہے؟ صحابہ ہیں۔ اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے پیاری بیوی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اس وقت صحابہ میں سے ایک صحابی نے اٹھ کے کہا تھا کہ ہم جنگ تو کر رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بھی بندہ، جو بندہ خلیفہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، خلافت کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جنگ کرنا بنتا ہے تاکہ اس کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے۔ لیکن کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بیوی اور آگے بھی ہمارے مسلمان ہیں، ہم مجبور ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں۔
پھر بعد میں یہ جب جنگیں ہوگی آپس میں، یعنی کہ کیا ہو گیا، صلح و صفائی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوگی نا، نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوگی جب، میں آپ کو کربلا کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اس لیے مختصر ذرا بتا رہا ہوں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوگی، یہ جنگیں ہوگی، جنگ جمل، جنگ صفین، اس میں حضرت علی جو تھے ان کا اتحاد صحیح تھا، انہیں 2 اجر ملے، اور حضرت امیر معاویہ کا جو اتحاد تھا وہ فی الحال کیا تھا، یعنی کہ اتحاد ابھی صحیح نہیں تھا، انہیں کیا ملا، 1 اجر ملا، لہذا دونوں ثواب کے مستحق تھے، حضرت امیر معاویہ بھی اور کون، حضرت علی المرتضیٰ بھی۔ اب ہمارا اعتراض کسی پر نہیں بنتا ہے، صحابہ کیا ہے، معیار حق ہے، صحابہ کیا ہے، معیار حق ہے، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی کیا ہے، ہمارے ہیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت مبارکہ ہوگی، وہ شہید ہو گئے، ان کے بعد ان کے بیٹے کی خلافت آتی ہے، ان کے بیٹے کی حکومت آتی ہے جو تقریباً 6 ماہ تک قائم رہی ہے۔ کن کی آئی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، کیا کر لی تھی، بیعت کر لی تھی جا کے، اور ان کو حالانکہ لوگوں نے اٹھانا شروع کیا، لوگوں نے چکنا شروع کیا، جس کو کہتے ہیں نا نیچے سے لتی لگانا، یا اٹھانا شروع کیا، کہنے لگے آپ نے کیوں بیعت کر لی ان کی، آپ کو کیا ہو گیا، آپ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، خاندان تو آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، سید خاندان تو آپ کا ہے، وہ تو بنو امیہ ہے، بنو عباس آپ ہیں، آپ کیوں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان کا جواب سننا، انہوں نے جواب آگے سے کیا کیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں دنیا کی ذلت کو کیا کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں کہ کل کو میں آخرت میں جا کر ذلیل ہوں۔ یہ الفاظ کے کہ اتنا قتل، مسلمان پھر آپس میں لڑے، تم یہ چاہتے ہو پھر آپس میں قتل و قتال ہو، آپس میں جنگ و جدل ہو، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں پھر ٹکرائیں، پھر آپس میں مسلمان لڑیں ایک دوسرے سے، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امن و امان کے ساتھ اسلام کا دائرہ بلند ہوتا جائے، اور اللہ رب العزت اسلام کو کیا کرتے جائیں، پھیلاتے جائیں، کیا کرتے جائیں، پھیلاتے جائیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتہا درجے کا اسلام پھیلا، بڑا اسلام پھیلا۔ یہ جو جنگی بیڑے ہیں، یہ جو بحری جہاز ہیں، یہ جو یعنی کہ جتنے کام ہیں، یہ کن کے دور میں ہوئے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ مسلمان کو قتل نہ کرے، ہاتھ پر بیعت کر۔ اب اگر اٹھ کر کہے کہ امیر معاویہ کو برا بھلا کہے، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کنہوں نے کی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو حضرت امام حسین کرتے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا بیٹا آتا کون؟ یزید، اور ادھر سے کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ حق پر نہیں تھا یزید، تو حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں بیعت کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا، کہ میں اس کو حق پر ہی نہیں سمجھتا، تو میں بیعت کیسے کر لوں، اس کو حق پر ہی نہیں سمجھتا، بیعت کیسے کر لوں گا۔ اب یہ بات ہو گئی بھائی، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ امام حسن نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر ملوکیت چلنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب خلافت ختم ہو گئی ہے۔ خلافت کتنے سال رہی ہے؟ ٹوٹل 30 سال رہی ہے، جس کو کہتے ہیں تحریک منہاج النبوہ، کہ جس کے اندر اسلام نبوت کا سلسلہ وہی جاری رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری رکھا۔ وہ کتنے سال اسلام کے؟ 30 سال ہیں۔ یہ سنہری دور ہے اسلام کا، سنہری دور ہے۔ اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہاں پر یوں کام شروع ہو جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ملوکیت شروع ہو گئی۔ اب حضرت امیر معاویہ کے بعد کون آتا ہے؟ یزید آ جاتا ہے۔ یزید جب آتا ہے تخت پر، اس نے پیغام بھیجا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر کیا کرو؟ بیعت کرو۔ بڑے بڑے صحابہ بھی اس وقت ابھی نا کیا تھے؟ زندہ تھے، موجود تھے۔ اس نے ایک یعنی کہ خط لکھتا ہے مدینہ کے گورنر کو، مدینہ کے جو گورنر کو خط لکھتا ہے کہ وہاں پر آپ کیا کریں؟ بیعت لینا شروع کریں، میرے ہاتھ پر لوگ کیا کریں؟ بیعت کریں۔ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسی بھی شخصیت موجود ہیں، اور بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر تو کہنے لگے بھی مجھے ٹائم دے دو، میں جا رہا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے ٹائم دو، ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں، پھر بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بیعت کروں گا، لیکن پہلے میں حالات کا جائزہ لے لوں،
کیونکہ یزید کے متعلقہ یہ بات لوگ کہتے تھے کہ یہ دن میں صحیح ہوتا ہے، رات کو گناہ کرتا ہے، یعنی دن میں تو بڑا صوفی باصفا ہوتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا میں خانے کی مجلس سے سج رہی ہیں، شراب پی جا رہی ہے، عام ہے، تو کہنے لگے میں ابھی نہیں کروں گا، چلے گئے وہاں سے، البتہ انہیں مدینہ سے چلے جا کر مکہ المکرمہ میں چلے گئے۔ کہاں پر چلے گئے؟ مکہ المکرمہ میں چلے گئے۔ مکہ المکرمہ میں جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ اب وہاں پر حالات کئی طرح کے تھے، ادھر سے انہیں نا عراقیوں نے خط بھیجے، جن کو کہتے کوفہ والے، انہوں نے خط بھیجنے، ایک خط نہیں آیا، خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط آ رہے کہ ہم یزید کی خلافت یعنی یزید کی بادشاہت کو نہیں مانتے، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں، آپ آئیں ہمارے پاس، آپ نواسے رسول ہیں، سید خاندان ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کیا ہیں، تیار ہیں۔ اب ایک خط، دو خط، تین خط، چار خط، پانچ بڑے خط آئے۔ اب انہوں نے نا بیٹھ کر صحابہ سے مشورہ کیا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ مشورہ کیا، وہ کہنے جی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ کوفی لوگ جو ہے نا عراقی، یہ بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے تو آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیسے وفا کریں گے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ صرف ہمارا مجھے آپ نہ جائیں، ہمارا مشورہ کیا ہے، آپ ادھر نہ رخ کریں، آپ نہ سفر کریں ادھر، ہمارا مشورہ یہ ہے آپ سے۔ پھر انہوں نے انہیں خط دکھائے، کہنے کہ یار یہ دیکھو ایک خط ہے، دو خط ہے، تین خط ہے، چار خط ہے، پانچ خط ہے، سینکڑوں خط میرے پاس آ رہے ہیں، کتنے خط میرے پاس آ چکے ہیں۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ میں نہیں جاتا ہوں، پہلے کسی کو بھیج کر ہم پہلے حالات کی تحقیق کر لیتے ہیں کہ وہاں پر حالات کیسے ہیں، پہلے کسی کو بھیج دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا نا، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر میں سفر کروں گا شروع۔ ان کا نہیں، یہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، آپ نے کیا ایسے کریں کہ بھیج دیں کسی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ کیا کہ تم جاؤ پہلے حالات کا جا کر جائزہ لو، جائزہ لینے کے بعد پھر مجھے بتانا، پھر میں یہاں سے کیا کر دوں گا، سفر شروع کر دوں گا۔ اب وہاں پر جب گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کر دیکھا لوگوں نے تو انہیں ہاتھوں پہ نہیں اٹھا لیا، بڑا یعنی کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں پروٹوکول دیا، بڑا ان کی آہو بھگت کی، بڑا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات تو یہاں پر ٹھیک ہیں، انہوں نے پیچھے خط لکھ دیا، کن کو بلا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، آپ آ جائیں، حالات یہاں پر ٹھیک ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب یہ خط گیا وہ تیار ہو گئے۔ اب جب یہ خط ان کے پاس پہنچا، جیسے یزید کو یعنی کہ یہ بات پہنچی، یزید نے ساتھ ہی پاسا پلٹ دیا۔ پہلے وہاں پر جو گورنر تھا نا کوفہ کے اندر، اس کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے، وہ نرم دل تھے، کیا تھے؟ نرم دل تھے۔ اب جیسے ہی یزید کے پاس یہ خبر پہنچی ہے، اس نے فوراً گورنر وہاں کا چینج کر دیا، جو سب سے ظالم تھا نا گورنر، اس کو بھیجا عبید اللہ بن زیاد، اس کو مقرر کر دیا، اس کا ظلم مشہور تھا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آنا شروع ہوگا، لوگوں کی لاتیں کانپنی شروع ہو گئی، کب کب یہ تاری ہوگی، یہ کس کو یہاں پر مقرر کر دیا، لوگ بڑے اس کے ظلم سنتے تھے۔ اب وہی لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، انہیں یقین دلا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ حضرت امام حسین کو کیا کر لیں، بلا لیں۔ اب جب ان کو جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ یہاں کا گورنر چینج ہو گیا، یعنی اس کو کہتے ہیں نا غدار لوگ، یہاں تو پھر وفا کرتے، پھر ڈٹ جاتے، پھر کیا کرتے، ڈٹ جاتے، ساتھ دیتے ان کا کہ بھائی ہم نے آپ کا ساتھ دینے کا اب یعنی کہ ٹھان لیا، اب جب جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، لیکن ہم آپ کے لیے مر مٹیں گے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہی لوگ کیا کریں، ساتھ دینا چھوڑنا شروع کر دیں۔ ایک جیسے کہ نماز کی نیت باندھی نا، پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں، جب سلام پھیرا پیچھے کوئی بھی نہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے کے سارے پھر گئے۔ اب اس وقت نہ تو یہ جدید ذرائع تھے، کوئی ٹیلی فون ہو جاتا، کوئی موبائل فون سے پتہ چل جاتا، یا سوشل میڈیا ہوتا کہ وہاں سے پتہ چل جاتا، کوئی فیس بک ہوتی، کوئی ٹویٹر ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی پیغام پہنچ جاتا، یہ تو نہیں تھا اس وقت۔ اب یعنی کہ کوئی بندہ ہی جاتا ہے نا، پیغام پہنچتے پہنچتے گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، پھر کہیں جا کر پیغام پہنچتا تھا۔ اب انہوں نے تو خط لکھ چکے تھے، ادھر سے امام حسین نے کیا کر دیا تھا، سفر شروع کر دیا تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ لوگ غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، غلط خبریں دیتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جہاد کے لیے سفر کیا، جہاد کے لیے سفر نہیں تھا۔ میری بات سنیں، اگر حضرت امام حسین جہاد کے لیے سفر کرتے نا، تو پھر اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو ساتھ نہ لیتے۔ مثال کے طور پر ہمارے فوجی بارڈر پر ہوتے ہیں، اب کشمیر کے حالات کبھی کیسے ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ بھی کبھی حالات یہاں پر کیا ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، تو ہمارے فوجی کیا وہاں پر اپنی عورتیں لے کر جاتے ہیں؟ ہمارے فوجی ہیں نا وہاں پر بارڈر پر کھڑے، ویسے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت سینہ سے پر ہوئے رہتے ہیں کہ کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ تو جہاں پر ہر وقت جہاد کا یعنی کہ کیا
پتہ ہے کہ تیاری ہے تو وہاں پر ہم اپنی عورتوں کو لے کے جائیں گے؟ نہیں. حضرت امام حسین یعنی کہ جہاد کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ تو اس لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کے حالات کا پتہ کریں، تاکہ لوگ یعنی کہ کیا چاہتے ہیں، پھر یعنی کہ حالات کا جائزہ لے کر پھر دیکھ لیں گے وہاں پر کیا بنتا ہے. تو وہ تو اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلے تھے. کس کو لے کر چلے تھے؟ اپنے سارے خاندان کو لے کر ساتھ چلے تھے. تو وہاں جا رہے ہیں تو سفر شروع کر دیا. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کس لیے سفر کیا ہے؟ حالات کا جائزہ لینے کے لیے، جہاد کے لیے سفر نہیں کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جہاد کے لیے کیا ہے. تو جب وہاں سے چل پڑے ہیں، ادھر سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو دردناک کے ساتھ شہید کر دیا انہوں نے. پیچھے کس نے؟ عبداللہ بن زیاد نے. کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اور ساتھ اعلان بھی کیا کہ جس نے ان کا ساتھ دیا ان کو میں چوکوں میں لٹکا دوں گا ان کی لاشیں. لوگ سارے پھر گئے. وہاں پر ایک مقام زبالہ ہے. مقام کون سا ہے؟ ہاں مقام زبالہ ہی ہے. ہاں مقام زبالہ تھا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں پر گیا، اور وہاں پر جا کر انہیں اطلاع ملی ہے. ایک شاعر کا نام لیا جاتا ہے فرزدق، اس نے جا کر انہیں تاریخی روایات ہیں کہ بتایا کہ جا کر وہاں پر حالات بدل چکے ہیں. بلکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو کوفہ والے ہیں نا ان کے دل شاید آپ کے ساتھ، لیکن تلواریں ان کے کس کے ساتھ ہیں؟ عبداللہ بن زیاد کے ساتھ ہیں. میرا مشورہ اب نہ جائیں، یہاں سے چلے جائیں. اب کیونکہ سفر شروع ہو چکا تھا کہ باقی ان کا خاندان بھی ساتھ ہے، مسلم بن عقیل نہیں ہم جائیں گے جی آگے، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو گئے آگے. تو وہاں پر جا کر پھر جو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو عبداللہ بن زیاد نے پھر ایک بندے کو بھیجا، یعنی کہ اس کا نام تھا عمر بن سعد. یہ سمجھو فوج کا کمانڈر تھا، اس کی کمانڈ میں 1000 بندے بھیجے. 1000 بندے بھیجے اور جا کر کہا کہ جا کر بات چیت کرو حضرت امام حسین سے. حضرت امام حسین سے بات کرنے کے لیے میں آپ کو صرف مختصر بتا رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے میری، ٹھیک ہے نا. باقی یہ جو ہے نا مسالے مسولے لگانا یہ باتیں نہیں ہیں، نہ تاریخی روایت سے کہ یہ لوگوں کو رلانے کے لیے. کئی لوگ نا اس کے اندر رنگ بھرتے ہیں، یعنی کہ کربلا کے یعنی کہ واقعے کو بتائیں تاکہ لوگ روئیں زیادہ سے زیادہ. یہ جو ہوتا ہے نا یہ جس کو کہتے ہیں کہ آرڈر پر رونا، یہ آرڈر پر نہیں رونا چاہیے. آپ بندے کو رونا خود سے اللہ کی طرف سے آتا ہے جب آتا ہے. کچھ لوگ آرڈر پر یعنی کیا کہتے ہیں بندے کو رلائے، یعنی کہ ہمیں اس کے اندر رنگ بھرے جانا واقعے کے اندر. جو مستند تاریخی روایت ہے نا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو اگر آپ نے پڑھنی ہو یہ تاریخ، البدایہ والنہایہ تاریخ کی مستند کتاب ہے. تاریخ کی مستند کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے عربی میں، لیکن اب اس کے ترجمہ ہو چکے. اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے اندر کیسے لکھا ہوا ہے. تو کیا ہے بھلا، اس نے بھیجا جا کر بات کرو گے. وہ آیا، اس نے آ کر کیا کی بات چیت کرنی شروع کر دی. ابھی ہمارا میرے خیال میں پورا ہو رہا ہے، چلو اس کو شارٹ سے کر کے نہیں یہ 2-4 منٹ میں ختم کرتے ہیں. آ کر بات چیت کی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 3 شرطیں رکھی، 3 باتیں رکھی کہ نمبر 1 مجھے واپس جانے دیا جائے. کیا کیا جائے؟ واپس جانے دیا جائے. نمبر 2 میری یزید سے ڈائریکٹلی ملاقات کروائی جائے. اب ان کو پتہ تھا کہ اگر ڈائریکٹ ملاقات ہوگی نا حضرت امام حسین کی تو حالات بدل جانے. جیسے حضرت امام حسن کی ملاقات ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ سے تو صلح ہو گئی تھی آپس. انہوں نے ان کے ہاتھ پر کیا کر لی تھی؟ بیعت کر لی تھی. تو ان کو خطرہ تھا کہ یہ حالات بدل جانے ہیں. تو دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کیا شرط رکھی، میری ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کرے، میں اس سے بات چیت کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے اس بات، میں اس سے بیعت کرنا پتہ نہیں کیا، میری ڈائریکٹ ملاقات کروا دیجیے. اور تیسری شرط یہ رکھی مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں کسی سرحد پر چلا جاتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی سرحد کرنا مجھے جانے دیا جائے. یہ 3 شرطیں کیا رکھ دی انہوں نے رکھ دی. اب یہ خط نا حضرت عمر بن سعد یہ نرم دل تھے، انہوں نے جا خط بھیج دیا دربار میں کس کے؟ عبداللہ بن زیاد کے. عبداللہ بن زیاد کے یعنی کہ دربار میں خط بھیج دیا کہ جاؤ بھائی. اب عبداللہ بن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا نا اس کے پاس ایک اور ظالم بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا شمر ابن ذی الجوشن. اس کا نام کیا تھا بھلا؟ شمر بن ذی الجوشن. یہ بغض رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا حضرت امام حسین کا دل میں. اور اس کی ایک بہن تھی ام بنین، وہ بہن تھی اس کی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ کیا تھی؟ بیوی تھی. اور اس کے ایک بیٹے کا نام تھا حضرت عثمان بن علی. اب اس نے حسد رکھا، جیسے برادری لیول پہ بندہ حسد رکھتے اس کا. اس نے مشورہ دیا، کہنے لگا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے آج حضرت امام حسین کو جانے دیے کل کو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ نکل گیا تو نکل گیا، آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ یہ موقع بار بار ہاتھ میں نہیں آتا ہے. اور آپ نے جس کو بھیجا ہے نا کمانڈر بنا کر فوج کا، وہ تو خود نرم دل ہو رہا، وہ تو جا کے مل گیا حضرت امام حسین سے، وہ تو خود مل گیا جا کر. اب ہو سکتا عبید اللہ بن زیاد کچھ کرتا، لیکن اس نے پھر کہا 2000 بندے اس کی کمانڈ میں دیے شمر بن جوشن کہ تم جاؤ
اور جا کر اس کی خبر لو عمر بن سعد کی کہ تم نے کام کرنا ہے تو کرو، نہیں تو ہم تیری بھی گردن اڑا دیں گے، تیری بھی گردن اڑا رہے ہیں ہم۔ اب یہ 2000 کی کمانڈ کے یہ 1000 بندہ، وہ اب انہوں نے جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا، وہاں جا کر مقابلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، یہ عبداللہ بن زیاد کہہ رہا میرے ہاتھ پر بیعت کر، اور حضرت امام حسین کیسے بیعت کر لیں، وہ تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، تو بجائے اس کے گورنر سے بیعت کر لیتے، جو یزید اس وقت کا اس کے ہاتھ پر نہیں بیعت کرنے کو تیار ہے۔ تو حضرت امام حسین اس وقت انکار کیا، اور انہیں کرنا بھی چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو سبق دے کر جاتے کہ سید کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، سبق دیا، نہیں بیعت نہیں ہو سکتی، اپنا سب کچھ کٹوا دیا لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اب وہاں پر جا کر پھر وہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر بے دردی کے ساتھ کیا کیا گیا، شہید کیا گیا میدان کربلا میں، شہید کر دیا گیا۔ اور وہاں پر کون بچے، ایک امام زین العابدین، ٹھیک صرف وہ بچے اور حضرت امام حسن کے خاندان میں انہی کا خاندان تھا، اور ایک ان کی جو بہن تھی بڑی، حضرت امام حسین کی بہن تھی جن کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کن کی بیٹی، حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہیں، یہ بچی ہیں بس۔ اور جب یہ خبر یعنی کہ یہ پہنچی ہے نا یزید کے پاس، بلکہ یہ آتا ہے روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جب یہ سیدہ زینب گئی ہے نا یزید کے گھر میں، جو ان کی جس کی بیوی تھی یزید کی، اس کو جا کر پتہ چلا، وہ اس نے آؤ فغا کرنے شروع کر دی، کیا کر دیا تم نے، طریق کا کون سا ظلم کر دیا، اور ایسے ہی باہر آ گیا اپنے خاوند کے پاس یزید کے پاس، کہ تم نے کیا کون سا ظلم کر دیا، اس کو دوپٹہ سر سے اتر کے پھر یزید نے اس کے سر پہ دوپٹہ، کہنے لگا تم چلی جاؤ میں دیکھتا ہوں کیا حالات بنتے ہیں۔ یزید سب سے بڑا ظالم اس وقت بنا ہے جب اس نے بدلہ نہیں لیا حضرت امام حسین۔ یزید کیا بنا ہے، گناہ گار تب بنتا ہے، ایک تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو وہاں پر مقرر کیا، پھر اس کے پاس پاور تھی کہ وہ بدلہ لے سکتا تھا نا، اسی کا تھا نا گورنر، لیکن اس نے بدلہ نہیں، اس لیے یزید بھی اس قتل میں شریک ہے، یزید بھی اس قتل میں کیا ہے، شریک ہے۔ اس لیے یزید کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے رحمۃ اللہ علیہ، نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اس وقت بھی خبیث تھا، آج بھی خبیث ہے اور خبیث ہی رہے گا، اور تاریخ میں اس کو خبیث لکھا جاتا رہے گا۔ امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ اور زندہ رہیں گے، اور ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ آگے تاریخی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسین کا جب سر لا کر رکھا گیا نا عبداللہ بن زیاد اس کے یعنی کہ دربار میں، تو چھڑی کے ساتھ کیا کر رہا تھا، ان کے کیا کر رہا تھا، ہونٹوں کو کیا کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا۔ اس وقت ایک صحابی موجود تھے، ان کا نام ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے ان کا بھلا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جب اس نے یہ دیکھا نا انہوں نے کہ امام حسین زیادہ ہونٹوں کے چھڑی کے ساتھ چھیڑ رہا ہے، اب کہنے لگا تو شرم کر، تجھے پتہ ہے کس کے ہونٹ، میں نے کئی دفعہ ان ہونٹوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے کے دیکھا، تو اس کو چھڑی لگا رہا، اس کو چھڑی مار رہا، تو آج میں نے اس پر کیا دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہونٹوں پر بوسہ دیتے دیکھا، تو اس کو چھڑی کے ساتھ چھڑی لگا رہا، شرم نہیں آ رہی تجھے؟ پھر اس کا بھی یہی حال ہوا، مختار سقفی نے اس کو قتل کیا، اور وہاں پر جہاں پر امام حسین کا سر رکھا گیا، اس کا بھی سر وہیں پر رکھا گیا۔ تو سیدہ زینب یہ ایک اور طریق میں بڑی گندگی پھیلائے گی، اپنے دوپٹے اتار دیے، رونا، اور بھائی حیا جن کا پیکرو، ان کی ماں کون ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، حیا تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، اگر وہ اپنا دوپٹہ اتار دیں گے تو کہاں پر حیا رہے گا باقی، سید خاندان سے جب دوپٹہ کہاں پر حیا باقی رہے گا، اور یہ کہنا اپنا دوپٹہ اتار دیا، رونا کرنا، یہ لوگوں کو کیا مرچ مسالے کے ساتھ رلایا جاتا ہے، ایسی طریق میں باتیں نہیں ہیں، حیا کی تو پیکر ہے ان کا خاندان۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، اصل میں یہ تاریخ ایسا واقعہ ہے کہ اس سے ہماری تاریخ بالکل خون سے لال ہے، اس لیے اصل میں قربانی انہوں نے دی اس دین کی خاطر۔ آج ہم بھی اس دین کو سمجھ لیں، یہی نہیں کہ ہم کیا کریں، جس خاطر انہوں نے قربانی دی ہم اپنے اعمال اس کے خلاف کرتے رہیں،